صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یکألوکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل آزاری کو ختم کرنے کے لیے بیان کیا تھا کہ اے محبوب، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مذاق اڑانے والوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا. تو اے محبوب، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اب اس سے ایک چیز اور واضح آتی ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کی قوموں نے rسولوں کا مذاق اڑایا. آج ہم اپنے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ جو مولوی ہوگا اس سے غلطی ہوگی نہیں. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. ہاں، اگر سامنے والا غلطی کو تسلیم نہ کرے، نہ مانے تو مجرم ہے، اور اگر وہ غلطی تسلیم کر رہا ہے تو جیسے آپ سے ہو سکتی ہے ویسے ہی اس سے ہو سکتی ہے. تو انبیاء اکرام کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے جب سزا دی اور عذاب میں مبتلا کیا تو یقیناً جو نائبین انبیاء ہیں، وارثین انبیاء ہیں، ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں یا ان سے جو دل کے اندر کدورت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں یا ان کو گرا ہوا سمجھتے ہیں، یقیناً وہ بھی اپنا انجام آگے دیکھ لیں. حضرت امام بخاری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم سے دل میں کدورت رکھے تو ممکن ہے کہ آخری وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو. اتنا بڑا عذاب، آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو. ساری زندگی کی عبادت بیکار اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا آخری وقت. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں علماء سے بغض و عداوت رکھنے سے محفوظ فرمائے اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص نے آپ کے درسگاہ کے اندر ایک عالم کی برائی کی تو چھوٹتے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بتا تو اپنی قبر میں سوئے گا یا اس عالم کی؟ تیری قبر میں تیرے تعلق سے سوال ہوگا یا اس عالم کے تعلق سے؟ بھئی آپ اپنی قبر کے اندر اگر ہو تو میرے تعلق سے تو پوچھا نہیں جائے گا. آپ نے کیا کیا وہ بتاؤ. میں کیا کر رہا ہوں وہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، وہ مجھ سے پوچھا جائے گا. آپ کیا کر رہے ہو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں نے کیا کیا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. علماء ہی نہیں، عام مسلمان جو ہیں ان کی غیبت وغیرہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے، برائیاں کرنے سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. اچھا، کفاروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے بت جو ہیں ہماری مدد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. نہ تو بت جو ایک پتھر کا ہے مجسمہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اگر اس کو کوئی گھن سے توڑے، جیسا کہ یہ لوگ خود کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پانی میں لے جا کے ڈبو دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے ہیں، تو وہ اپنا بچاؤ جب اپنے پوجنے والوں ہی سے نہیں کر سکتے تو پھر ہماری یا ان کی مدد کیا کریں؟ وہی چیز کہی کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں گے. تو اے محبوب، ان ہنسی اور مذاق اڑانے والوں سے پوچھو کہ کون محفوظ رکھتا ہے تمہیں رات اور دن خدائے مہربان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو رات دن کون محفوظ رکھتا ہے؟ آپ کا کاروبار، آپ کا پیسہ، آپ کا بنگلہ؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے. یعنی خدا کے عذاب سے اگر تم سے بدلہ لینا چاہے بلکہ وہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہیں یا قرآن سے یا اس کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں کہ دل میں قرآن یا نصیحت نہیں جمتی، تو عذاب الہی سے کیا ڈرے اور اپنے حقیقی نگہبان کو کیوں کر پہچانے.
اور آخر ان کی سرکشی اور ان کا اعراض و انکار کی ان کے پاس کیا معقول وجہ ہے جس پر وہ مطمئن ہے؟ بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، کیوں نہیں آتے ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی آپ کے پاس، آپ پہ فرض نہیں ہے، حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچتے، کوئی وجہ ہے آپ کے پاس؟ اگر میں آپ کے یہاں کوئی غلط کام کر دوں تو فوراً آپ یہ پوچھو کہ کیوں کیا، تو کبھی اپنے والے میں بھی تو پوچھ لیا کرو کہ میں نے یہ کیوں کیا، کوئی وجہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کیا ان کے خود ساختہ بت ہیں جنہیں معبود بنا رکھا ہے جو بچاتے ہیں انہیں میرے مقابلے پر؟ پھر ان کے جھوٹے خداؤں کی کیفیت بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ یعنی ان کے خود ساختہ مزعومہ خدا تو سکت نہیں رکھتے اپنے آپ مدد کرنے کی، یعنی اپنی مدد کرنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ خرابی چاہے، جیسے توڑ ڈالنا، نجاست بھر دینا، تو اس خرابی کو اپنے سے دفع نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ صبح میں جا کے دودھ چڑھا دیتے ہیں، مکھی بھنکتی رہتی ہیں، وہ دودھ صاف کر پاتے ہیں اپنے اوپر سے؟ یا پیتے ہیں، چوہے ان کے آگے سے مٹھائی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، روک پاتے ہیں؟ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے اللہ۔ اگر کوئی ان کے ساتھ خرابی چاہے، توڑ ڈالنا، نجاست بھر دینا، تو اس خرابی کو اپنے سے دفع نہیں کر سکتے، تو جو ان کی پرستش کرتے ہیں ان کی نگہبانی کیوں کریں گے؟ ان کی نگہبانی کیسے کر سکیں گے؟ اور نہ وہ ہم سے مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سے بھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان بتوں کو ہم عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، ان کے پوجنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، ایسا بھی کوئی وعدہ نہیں کیا ہے ہم نے۔ یا بت پرست ایک دوسرے کی مدد کر کے ہمارے عذاب سے نگاہ رکھے گئے اور پناہ دیے گئے ہیں، یعنی ایسا بھی تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں عذاب الہی سے مامون اور محفوظ کر دیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے انہیں مامون اور محفوظ نہیں کیا گیا، بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم غالبون، بلکہ ہم نے